السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 روزہ فری ورکشاپ آن لائن قرآن ٹیچنگ کے حوالے سے یہ ورکشاپ مدرسہ صفا تعلیم القرآن کی طرف سے پیش کی گئی ہے۔ آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم تھوڑا سا آن لائن اور آف لائن کے متعلق بات کر لیں گے، کیونکہ یہاں پر کئی ایسے حضرات موجود ہیں جن کو ابھی تک آن لائن آف لائن کے متعلق کچھ علم ہی نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ جتنے بھی آج کے اس دور میں کام آف لائن ہو رہے ہیں، وہ کوئی بھی کام ہے، وہ تعلیم ہے یا کوئی کاروبار ہے، وہ آف لائن اگر ہو سکتا ہے تو آن لائن بھی وہ ہو سکتا ہے۔ اب ان میں فرق جاننے کی کوشش کریں کہ آف لائن ہمیں اگر کوئی ادارہ قائم کرنا ہے یا کوئی دکان یا کوئی بھی کام اگر شروع کرنا ہے تو اس کے لیے ایک عمارت بنانا یہ لازم اور ضروری ہے، اور ظاہر عمارت بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں زمین پلاٹ خریدنا پڑے گا، تو اس کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے، اور عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے بھی ہمیں پیسہ چاہیے، جو کہ بہت مشکل اور ناممکن سمجھ لیں، یعنی ایک مشکل کام میں سے ایک کام ہے کہ اب ایک شخص جس کے پاس اتنی جو ہے وہ انکم ہی نہیں ہے تو وہ کیسے اپنا پلاٹ خریدے گا، پھر عمارت کھڑی کرے گا، پھر جا کے اچھا عمارت کھڑی ہو جانے کے بعد پھر کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ جبکہ آن لائن میں یہ آسانی ہے کہ ہمیں کوئی بھی ادارہ قائم کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں پیسہ خرچ کرنے کی شروعات میں کی جائے کہ پیسہ یہاں بھی اگر ہم لگائیں گے تو ظاہر ہے اس کے فوائد الگ سے ملتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں یہاں پلاٹ خریدنے کے جس طریقے سے ہم آف لائن اگر کوئی ادارہ قائم کرتے ہو تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے پلاٹ خریدنا پڑتا ہے، تو آن لائن میں ایسا نہیں ہے۔ آپ جائیں اپنا فیس بک پہ پلاٹ خرید لیں، پیج بنا لیں، آپ واٹس ایپ پہ گروپ بنا لیں، پلاٹ خرید لیں، تو یوں ہی آپ کا ادارہ بالکل فری میں آپ کے پاس آ گیا۔ آپ آن لائن فری ادارہ قائم کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی چارجز آپ کو پے نہیں کرنے پڑیں گے، یہ بڑی کمال بات ہے۔ آف لائن ادارہ قائم کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی جو پہنچ ہے وہ محدود لوگوں تک ہوگی، ایک گلی، ایک محلہ، ایک علاقہ، یعنی یہاں تک صرف محدود ہوگا، اور وہیں کے لوگ ہم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور آن لائن میں یہ ہے کہ آپ محدود جگہ نہیں بلکہ آپ صرف پاکستان نہیں بلکہ جتنے بھی ممالک ہیں پوری دنیا میں آپ اپنا ادارہ دکھا بھی سکتے ہیں، اور اپنا اسٹوڈنٹس کو یعنی صرف محدود لوگوں کو آپ اپنے اسٹوڈنٹس نہیں بنا پائیں گے، بلکہ آپ پوری دنیا کے لوگوں کو آن لائن اگر پڑھانا چاہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ ان کو پڑھا سکتے ہیں، اور اس پہ کسی قسم کی کوئی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جان لینے کے بعد اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے لیے آن لائن پلیٹ فارم پہ کچھ مواقع موجود ہیں یا نہیں، لیکن اس فیصلے کو کرنے سے پہلے آپ کو خود سے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا مجھے قرآن پاک خود سے پڑھنا آتا ہے یا نہیں، اور اگر پڑھنا آتا ہے تو کیا مجھے پڑھانا بھی آتا ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ آن لائن پڑھانا تو شروع کر دیں لیکن خود کو پڑھنا نہیں آتا، تو قرآن کے معاملے میں تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے، تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے پڑھنا تو آتا ہے لیکن پڑھانا نہیں آتا، تو ظاہر ہے اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتا ہے تو اگر 1 دن 2 دن کلاس لے گا تو اس سے وہ مطمئن نہیں ہوگا، جس سے وہ ہمارے پاس باقاعدہ کلاس نہیں لے پائے گا، تو یوں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھگانے میں ہمارا خود کا ہاتھ ہوگا، یعنی ہماری اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو مطمئن کر سکیں، تو ظاہر ہے پھر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس 2 دن پڑھنے کے بعد ہم سے فرار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ اسٹوڈنٹس خریدتے ہیں اس معاملے میں بھی ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے کہ جس اسٹوڈنٹس کو ہم خریدیں گے تو ظاہر ہے وہ اسٹوڈنٹس ہمارا ذاتی نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے، تو وہ ہمارے پاس 2 دن 3 دن پڑھے گا، وہ مطمئن نہیں ہوگا تو وہ ظاہر ہے چلا جائے گا۔ اور جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس خود سے آئے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں وہ ہمارے متعلق پڑھ کے دیکھ کے کچھ سن کے آیا ہے، یعنی اگر ہم نے اپنی ویڈیوز ڈالی ہیں تو ظاہر ہے وہ ہمارے ٹیلنٹ کو دیکھ کے، ہماری صلاحیت کو دیکھ کے وہ ہمارے پاس آیا ہے، تو یہ اسٹوڈنٹس ان اسٹوڈنٹ سے زیادہ ہمارے پاس رہنے کے چانس ہیں اس صورت میں اگر ہمیں پڑھانے کی مہارت موجود ہو تب۔
اگر مہارت نہیں ہے تو وہ کوئی بھی اسٹوڈنٹس وہ چاہے ہم خریدیں یا بغیر خریدے ہوئے دونوں کے 0/0 چانس ہیں۔ اسی طریقے سے کوشش کریں اسٹوڈنٹس خریدیں نہیں، کیونکہ اس میں زیادہ جو ہے نا فراڈ کے خطرے ہوتے ہیں۔ ان کی باقاعدہ ٹیم بنی ہوتی ہے جو آپ کو اسٹوڈنٹس کے نام پہ دیے جاتے ہیں، ان کی ٹیم ہوتی ہے، باقاعدہ ایک ترتیب بنی ہوتی ہے کہ ہم آپ سے 10,000 20,000 30,000 40 50 مختلف ان کے ریٹس ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو اسٹوڈنٹس دیں گے اور آپ اس کو پڑھائیں اور ہمیں اتنا اس کی جو فیس ہے وہ آپ ہمیں پے کریں گے، تو اس کے بعد اسٹوڈنٹس آپ کو دیا جائے گا۔ آج کل تو بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے ایک سہولت رکھ دی ہے کہ آدھی جو رقم ہے وہ شروع میں دے دیں، آدھی بعد میں دے دیں۔ تو ظاہر ہے ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے اوپر اتنا اعتماد، تو ہم بھی بڑے مزے سے ان کو جو ہے 20,000 دے دیتے ہیں۔ 40,000 کا اسٹوڈنٹس ہمیں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، ہم جناب ان کو 20,000 دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد اکیڈمی کہاں سے آئی تھی اور کہاں گئی، انہوں نے بلیک لسٹ مارا اور گئے۔ اچھا اگر ہم مان لیں کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس ہمیں دے دیے 10,000 15,000 میں اس نے اسٹوڈنٹس ہمیں دے دیے، تو ظاہر ہے وہ کیونکہ ان کی باقاعدہ ایک ٹیم ہوتی ہے تو انہوں نے تو اس طریقے سے چلانا ہے، تو وہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس پڑے گا۔ تو وہ جو اسٹوڈنٹس دینے والے ہیں وہ پھر ہمیں ایک بات کرتے ہیں کہ جی ایسا ہے کہ ہماری جو فیس ہے اسٹوڈنٹس کی ہم آپ سے 20,000 لیں گے، 10,000 ہم آپ سے شروع میں لیں گے اور اسٹوڈنٹس دیں گے، پھر آپ کے پاس 10 دن کا ٹائم ہوگا، آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں، بقیہ جو فیس ہے وہ 10 دن کے بعد دیں۔ تو اس کے بعد جیسے ہی ہم 10 دن کے بعد بقایا فیس دیتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اسٹوڈنٹس آ گیا، ہم پڑھا رہے ہیں، کلاس چل رہی ہے، تو اب تو کسی قسم کی کوئی ٹینشن کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، تو ہم ان کو بقیہ فیس بھی دے دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹس بھی ہمارے نمبر کو بلیک لسٹ مارتا ہے، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹس تو تھا نہیں، وہ تو ایک ٹیم تھی اور بڑے مزے سے ہمیں چونے لگا گئی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو کوشش کریں اسٹوڈنٹس خریدیں نہیں بلکہ خود سے بنائیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم آپ کو اس کے متعلق رہنمائی دیں گے کہ کس طریقے سے آپ اسٹوڈنٹس بنا سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ کلاس